الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ ہر سفر میں اپنی تائید و قدرت کے نشانات دکھاتا ہے. بعض دفعہ فکر ہوتی ہے کہ بعض جماعتیں بعض پروگرام بنانے میں تجربہ نہیں رکھتی اور ایسے پروگرام بنا لیتی ہیں جو جماعت کے اپنے پروگرام نہیں ہوتے بلکہ غیروں کے ساتھ پروگرام ہوتے ہیں. اور جو غیروں کے ساتھ پروگرام ہوں ان کو ظاہر ہے پہلے ان ذرائع کے ذریعے سے جو غیروں کے ہیں مشتہر بھی کرنا پڑتا ہے. اور اس وجہ سے یہ فکر بھی ہوتی ہے کہ جماعت مخالف بعض شرارتی عنصر پروگرام میں کوئی بدمزگی پیدا نہ کرے. پھر یہ بھی کہ اگر کسی لحاظ سے بھی پروگرام کم معیار کا ہو تو شماتت اعداء کا باعث نہ بن جائے. بہرحال بہت سی فکریں پیدا ہوتی ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا نہیں کر سکتے کہ خدا تعالیٰ اپنی تائید و نصرت کے نظارے دکھاتا ہے. ایسے نظارے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیے گئے وعدے ہر دفعہ ایک نیا رنگ دکھاتے ہیں. بلکہ بعض دفعہ تو غیروں کے اس طرح اظہار ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ پروگرام کو اس طرح سراہتے ہیں کہ ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، انتظام کرنے والے خود سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا واقعی ہم نے ایسا پروگرام کیا تھا. جو غیر اس قدر تعریف کر رہے ہیں پھر صرف ظاہری تعریف نہیں ہوتی بلکہ لگتا ہے کہ غیر لوگوں کے مہمانوں کے جو غیر مہمان آئے ہوتے ہیں ان کے جذبات دل سے نکل رہے ہیں. ان کی آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں، ان کے چہرے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں واقعی وہ ان کے دل کی آواز. اور یہ چیزیں دیکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کی حمد کے جذبات سے بھر جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی فرمائی اور پروگرام کامیاب ہوا. گزشتہ دنوں میں ہالینڈ اور جرمنی کے سفر پہ تھا. جرمنی میں تو بڑی جماعت ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی منظم ہے اور ان کے ہر طبقے سے تعلقات بھی ہیں جماعت کے افراد کے. میڈیا بھی ان کو اچھی طرح کوریج دیتا ہے، جانتا ہے بہت سارا وسیع طور پہ. بعض اخبارات
یا دوسرے میڈیا کے ذرائع جماعت کی ترقی دیکھ کے منفی خبریں بھی جماعت کے بارے میں لکھتے ہیں، یا بعض سیاست جان جو عموماً ایشین رجاد ہیں اپنی سستی شہرت کے لیے جماعت کے خلاف وہاں مہم بھی وقتاً فوقتاً چلاتے رہتے ہیں، لیکن عموماً جرمن سیاستدان بھی اور پڑھا لکھا طبقہ بھی اور جرمن لوگ بھی جو کسی نہ کسی رنگ میں جماعت سے تعارف رکھتے ہیں، جماعت کے لیے اچھے خیالات رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے اسلام کی بھی حقیقی تصویر انہیں مل رہی ہوتی ہے۔ بس یہ بھی اسلام اور احمدیت کے تعارف کا ایک ذریعہ ہے جو احمدی جرمنی میں مختلف پروگرام کر کے کروا رہے ہیں، جو غیر جماعتی پروگرام ہوتے ہیں بعض دفعہ۔ لیکن ہالینڈ میں تو جماعت بھی چھوٹی سی ہے، اور اب تک اتنی فعال کوشش بھی انہوں نے نہیں کی جس سے میڈیا کے ذریعے ملک کے وسیع حصے میں احمدیت اور حقیقی اسلام کا تعارف ہوا ہو۔ پھر ممبران پارلیمنٹ سے بھی اور پڑھے لکھے طبقے سے اور ڈپلومیٹس وغیرہ سے بھی ان کے کوئی ایسے تعلقات نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ جماعت کو جانتے ہیں اور اسلام کی نمائندہ جماعت سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نون سپیٹ کے علاقہ جہاں ہمارا سینٹر ہے، وہاں کے ایک ممبر پارلیمنٹ جن سے 2-3 سال پہلے جماعت کا تعارف ہوا تھا، اور وہ مجھے بھی ہالینڈ کے ایک جلسے میں مل چکے ہیں، ان کے ذریعے سے ہالینڈ کی پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک فنکشن کروانے کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ یہ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، ان دنوں میں ہالینڈ کی پارلیمنٹ کی جو فارن افیئرس کی کمیٹی ہے اس کے قائم مقام چیئرمین بھی تھے یا ہیں۔ بہرحال ان کے ذریعے سے فارن افیئرس کمیٹی نے پارلیمنٹ ہاؤس کے ایک ہال میں ایک پروگرام کا انتظام کیا، اور مجھے امیر صاحب نے لکھا کہ اس طرح انتظام ہو رہا ہے اور آپ آئے وہاں۔ چنانچہ میں گیا۔ میرا خیال تھا کہ چند ایک لوگ ہوں گے، جماعت کا اتنا تعارف ملک میں نہیں ہے، لوگ نہیں آئیں گے، پھر جماعت کو بھی تجربہ نہیں اس قسم کے کام کرنے کا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہالینڈ جماعت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں کافی اچھا فنکشن ہو گیا ان کا۔ اس تقریب میں 89 سرکردہ 89 سرکردہ حکام شامل ہوئے، افراد شامل ہوئے، جن میں ڈچ پارلیمنٹ کے ممبران کے علاوہ اسپین، آئرلینڈ، سویڈن، کروشیا، مونٹینیگرو، البانیہ، فرانس، سوئٹزرلینڈ، بیلجیم، جرمنی، انڈیا، فلپائن، ڈنمارک اور سائپرس سے تعلق رکھنے والے ممبران پارلیمنٹ، ایمبیسڈرز اور بعض دوسرے سرکاری حکام اور نمائندگان شامل تھے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جرمنی کی جماعت کے اکثر جگہوں پر اچھی سطح کے لوگوں سے تعلقات ہیں، لیکن ابھی تک وہ اس سطح کا پروگرام نہیں کروا سکے۔ ہمارے فنکشن میں تو بے شک وہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور ہماری خدمات کو سراہتے ہیں، اسلام کی تصویر جو حقیقی تصویر ہے اسے دیکھ کر وہ اظہار خیال کرتے ہیں۔
لیکن پروگرام کوئی ایسا نہیں ہوا وہاں ابھی تک. اور پروگرام نہ کرنے کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو کہ جرمنی بڑا ملک ہے اور ہالینڈ اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا ملک ہے. بہرحال ہالینڈ کی جماعت نے اب جو قدم اٹھایا ہے، تعلقات بنائے ہیں، اخبارات سے رابطے کیے ہیں، میڈیا سے رابطے کیے ہیں، امید ہے مجھے کہ اسے مزید آگے بڑھانے کی کوشش کرے گی. اور جو کام انہوں نے کر دیا اب تک، اس کو اپنے انتہا نہیں سمجھیں گے. وہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں جو فنکشن تھا، وہاں میں نے 18-20 منٹ مختصراً اسلام کی تعلیم اور حالات حاضرہ کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے. عموماً جہاں بھی اسلام کی تعلیم کے حوالے سے کچھ کہوں، قرآن کریم کے حوالے سے، لوگ سمجھتے ہیں اور اظہار کر دیتے ہیں کہ ان کے سوالوں کے جواب مل گئے، کافی جواب مل گئے. لیکن یہاں اس فنکشن میں 3-4 پارلیمنٹیرین نے جو مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اب سوال بھی کرنے ہیں. میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے، تسلی نہیں ہوئی تو کر لیں. اس پر انہوں نے بعض ایسے سوال کیے جو سوائے انہی باتوں کو دہرانے کے اور کچھ نہیں تھا. لگتا تھا کہ مجھ سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں، یا میں یہ کہوں کسی نہ کسی موقع پہ کہ اسلام کی تعلیم غلط ہے، نعوذ باللہ، یا کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکل جائے جس سے ان کو اسلام پر کچھ کہنے کا موقع مل جائے. اور یہ بات دوسرے ممالک سے آئے ہوئے پارلیمنٹیرین نے بھی محسوس کی، اور بعد میں اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا کہ ان کا یہ رویہ ایک دو کا ٹھیک نہیں تھا. بلکہ بعض ڈچ جو یہ پروگرام دیکھ رہے تھے یا وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا اور اپنی شرمندگی کا بھی اظہار کیا. لیکن بہرحال ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگوں کا خیال تھا کہ وہ شاید مجھے غصہ بھی دلانا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اس قسم کی برداشت اللہ نے مجھے بہت دی ہوئی ہے. ان میں سے ایک کو خود بھی یہ احساس ہو گیا، کیونکہ جب میرے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے آئے تو ان میں سے وہ کہنے لگے کہ اگر میرے سوال مناسب نہیں تھے تو میں معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے. تو بہرحال اس پروگرام کی تو ایک لمبی تفصیل ہے. ایم ٹی اے پر آپ نے سن بھی لی ہوگی، دیکھ لی ہوگی، یا رپورٹ میں پڑھ لیں. اس وقت تو یہ بیان نہیں ہو سکتا یہاں سب کچھ. لیکن اس پروگرام میں شامل مہمانوں اور پروگرام سننے والے جو غیر تھے، ان پر اسلام کی تعلیم کا اچھا اثر پڑا ہے. بعض دفعہ یہ خیال بھی بعد میں آتا ہے کہ فلاں سوال کا اس طرح جواب زیادہ مناسب ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا ایسا فضل فرمایا کہ غیروں پر جو بھی جواب دیے گئے تھے انہوں نے اس کا اچھا اثر ڈالا، اور اس بات کو انہوں نے اظہار بھی کیا کہ ایسے سوالوں کے اسی قسم کے جواب تھے جو بہترین رنگ میں دے دیے گئے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس لیے وہ دلوں پر قبضہ کر کے روپ ڈال دیتا ہے. انسانی کوششیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. یہ پروگرام منعقد ہونا بذات خود اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، ورنہ ہالینڈ کی جماعت اگر کہے کہ کسی کوشش سے ہوا ہے یا جماعت کی کوشش سے ہوا ہے یا کسی شخص کی کوشش سے ہوا ہے تو وہ غلط ہے. بلکہ میرا خیال ہے کہ اکثر یہی کہیں گے ان میں سے کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہو کیسے گیا. اس پروگرام کے
معیاری ہونے کے بارے میں جن ممبر پارلیمنٹ نے اسے منظم کروایا تھا، انہوں نے ہمارے ایک احمدی کو بعد میں کہا کہ اس کی میڈیا میں بہت زیادہ کوریج ہونی چاہیے تھی، حالانکہ ہمارے خیال میں کافی ہو گئی، لیکن ان کے نزدیک اس سے بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی اور پہلے صفحے کی سرخی بننی چاہیے تھی، تاکہ ملک کے لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیم کا پتہ چلتا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ میری تسلی نہیں ہوئی، جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ مجھ سے بہت سے ممبران پارلیمنٹ نے پوچھا کہ یہ پروگرام کس طرح تم نے منعقد کروا لیا، تو صرف اپنے نہیں، غیروں کے نزدیک بھی یہ بہت مشکل تھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت کا پروگرام اس طرح ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد کروائے جاتے۔ یہ ممبر آف پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ یہ پروگرام جو تھا میری امید سے، حاضری وغیرہ کے لحاظ سے اور جو لفظ مضمون بیان ہوا ہے اس کے لحاظ سے بہت زیادہ کامیاب رہا، اور یہ کہتے ہیں کہ اب اس کے دور رس نتائج نکلیں گے، کیونکہ امام جماعت احمدیہ نے اپنا پیغام نہایت مؤثر رنگ میں دیا۔ ہالینڈ کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ ان کو اسلام کا امن پسند چہرہ بھی دکھایا جائے، ان کو اس پیغام کی ضرورت ہے۔ خلیفۃ المسیح کے ساتھ پارلیمنٹ کی یہ تقریب پہلا قدم تھا۔ یہ کہتے ہیں اب ہم مزید ایسے پروگرام کا انعقاد کریں گے، یہ بلکہ وہاں انہوں نے آخر میں اظہار بھی کیا تھا۔ پھر اور بھی بہت سے معزز مہمانوں نے اس پروگرام کو سراہتے ہوئے اسلام کی حقیقی تعلیم کا چہرہ دکھانے پر شکریہ ادا کیا۔ ہالینڈ کے سابق وزیر دفاع بھی اس تقریب میں شامل ہوئے۔ فنکشن کے بعد ہی میرے ساتھ بڑی دیر تک بیٹھے رہے، وہ باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے پیغام سے اسلام کا حقیقی چہرہ دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور اب یہ خواہش ہے کہ مجھے کہا کہ ہم بار بار ہالینڈ آئیں تاکہ لوگوں کے دل سے اسلام کا ڈر نکل جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی کے سوالات پر آپ کے جوابات کسی بھی مناسب سوچ رکھنے والے شخص کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھے۔ پھر اس تقریب میں اسپین کے ایمبیسیڈر بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بالخصوص جس طرح امام جماعت نے فریڈم آف سپیچ اور برداشت اور دوسرے مذاہب کے لیے عزت و احترام جیسے حساس سوالات کے جواب دیے، وہ نہایت موزوں تھے۔ اور پھر یہ بھی کہ تقریر کے دوران برداشت، مذہبی آزادی اور اخوت کے بارے میں جو باتیں اسلام کی تعلیم کے مطابق بیان کیں، کہتے ہیں یہ دل کو لگتی ہیں اور میں بڑی ان کی حمایت کرتا ہوں، کیونکہ کہتے ہیں بین المذاہب ہم آہنگی اور دنیا کے امن کے لیے ان اقدار کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اسپین کے ممبر آف پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ انسانیت کے لیے امن، آزادی اور خدا تعالیٰ جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، اس سے محبت کا پرکشش پیغام سن کر خوشی ہوئی۔ ایک ایسی دنیا کے لیے جہاں جنگوں اور مذہب کے نام پر کیے جانے والے مظالم میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس قسم کے امن کے پیغام پر ہم کو مشکور ہونا چاہیے۔ آج پہلے سے بڑھ کر ان سب لوگوں کے جو امن چاہتے ہیں اور مذہب پر عمل کرتے ہیں انہیں متحد ہونا چاہیے۔ ہمیں ان باتوں پر توجہ دینی چاہیے جو ہمارے درمیان یکساں ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے درمیان پائے جانے والے تضادات پر زور دیں۔ پھر مونٹینیگرو سے بھی 3 احباب آئے تھے۔
ایک ممبر آف نیشنل پارلیمنٹ تھے ان کے، کہتے ہیں کہ یہ تقریب جماعت کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ان کے امام نے اسلام کی حقیقی تعلیم نہایت اعلیٰ سطح پر پیش کی۔ ہالینڈ کے ممبران پارلیمنٹ کے سوالات نہایت جارحانہ تھے، لیکن انہوں نے جوابات نہایت مدلل اور حقائق پر مبنی دیے، اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ امام جماعت جرأت اور خود اعتمادی کے ساتھ دلیل سے بات کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آج کے پرخطر دنیا میں ایسی تقریبات کی اشد ضرورت ہے۔ پھر ہیومن رائٹس ڈیفینس کی دو ممبران تھیں، وہ بھی کہتی ہیں کہ یہ پیغام جو پارلیمنٹ میں دیا گیا یہ تمام پالیسی میکرز کے تک پہنچایا جانا چاہیے۔ پھر کروشیا سے ان کی برسر اقتدار پارٹی کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ آئے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ امام جماعت نے اسلامی تعلیمات کو بڑے ہی واضح اور مؤثر رنگ میں بیان کیا۔ دنیا میں امن کے قیام کے لیے اسلامی تعلیمات بہت مؤثر ہیں۔ اگر تمام مسلمان ان تعلیمات پر صدقے دل سے عمل کریں تو دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ کے بارے میں جماعت احمدیہ کے سربراہ نے جو دو ٹوک موقف دیا وہ بہت ہی متاثر کرنے والا تھا، خصوصاً ہولوکاسٹ کے بارے میں بعض ممالک میں جو پابندیاں ہیں ان کے حوالے نے ان کے موقف کو مزید تقویت دی۔ پھر کہتے ہیں اس حقیقت کے باوجود کہ پاکستان میں احمدیوں پر مظالم ہوئے ہیں، جماعت احمدیہ کے سربراہ نے پاکستان پر براہ راست تنقید کرنے سے گریز کیا اور عمدہ انداز میں حقیقی اسلامی تعلیم پر مسلمانوں کو عمل کرنے کی تلقین کی، جو کہ بہت ہی متاثر کن تھی۔ پھر کہتے ہیں ہتھیاروں پر پابندی اور فنڈنگ روکنے پر جو موقف دیا وہ بہت ہی حقیقت پسندانہ تھا۔ واقعی اگر دنیا کے طاقتور ممالک ان نکات پر سنجیدگی اور دیانتداری سے عمل کریں تو دنیا امن کی جانب لوٹ سکتی ہے۔ پھر سویڈن سے آنے والے ممبر پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ خطاب بڑا اچھا سا اثر کرنے والا تھا، اور مذہبی لیڈر ہونے کی حیثیت سے اپنے دنیا کے صاحب اختیار لوگوں کو جھنجھوڑا ہے۔ خطاب میں سچائی تھی، کوئی مصلحت نہیں تھی۔ امن، انصاف، برداشت، انسانیت، محبت اور بھائی چارے سے متعلق امام جماعت نے بڑے آسان فہم الفاظ میں توجہ دلائی ہے اور دنیا کو ایک پیغام دیا ہے۔ فارن افیئرز کمیٹی کے ممبران کی طرف سے آزادی اظہار کے متعلق سوالات پر کہتے ہیں کہ جوابات اس کے مدلل اور فراست سے بھرپور تھے۔ یہودیوں کو ریفرنس دینے سے بھی وہ امام جماعت کا اشارہ نہیں سمجھے، جبکہ ہمارے ملک سویڈن میں نازیوں کا بیج لگانا بھی قانونی طور پر منع ہے اور لگانے پر سزا اور جرمانہ ہے۔ پھر البانیہ سے مشیر اعلیٰ ہیں وہاں کے میئر کے ترانہ جو کیپٹل ہے ان کا، اور ایک ان کی کمیٹی گورنمنٹ کی ہوتی ہے مذہبی امور کی، اس کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ جماعت احمدیہ ایسے عظیم الشان طریق پر اسلام کی تبلیغ کر رہی ہے۔ امام جماعت احمدیہ نے نہایت اعلیٰ پیرائے میں اور بہت دلکش انداز میں اسلامی تعلیمات کی عکاسی کی ہے۔ ایمسٹرڈم یونیورسٹی کے پروفیسر جو بدھزم اور اسلام اور دیگر مذاہب کے ماہر ہیں، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امام جماعت نے اسلام کی امن کے حوالے سے تعلیم کا جس واضح انداز میں ذکر کیا ہے، اس سے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ ہمارے انٹرفیتھ ڈائلاگس کے پروگراموں میں جماعت کی نمائندگی ناگزیر ہے۔ اب جماعت کو ہمارے پروگراموں میں ضرور شریک ہونا چاہیے تاکہ اسلام کی اصل اور حقیقی تصویر ہمارے سامنے آ سکے۔ اس کے علاوہ بھی
جو پروگرام وہاں ہالینڈ میں رہے 4-5 دن تو روزانہ ہی کسی نہ کسی اخبار، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے نمائندے آ کر انٹرویو لیتے رہے تھے. کافی لمبی ان سے باتیں ہوتی رہیں، آدھے گھنٹے سے لے کر 30-35 منٹ تک، بلکہ 40 منٹ تک بھی ایک انٹرویو ہوا، جس میں ان کو حضرت مسیح علیہ السلام کے مقام، دعویٰ، اسلام کی تعلیم، دنیا کا امن، خلافت وغیرہ کے موضوع پہ بتایا گیا. تفصیلات تو آپ لوگ پڑھ ہی لیں گے یا دیکھ لیں گے. اس طریقے سے بہرحال جماعت کا کافی وسیع تعارف ہوا ہے وہاں. اور جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ اب یہ پڑھے لکھے طبقے میں اس ملک میں بھی ان لوگوں کو تسلیم کرنا پڑ رہا ہے کہ اگر اسلام کے بارے میں حقیقی تعلیم کو جاننا ہے تو پھر احمدیوں کو بہرحال بیچ میں شامل کرنا ہوگا. جیسا کہ میں نے انٹرویوز کے بارے میں کہا، پہلا انٹرویو 5 تاریخ کو اکتوبر کو نون اسپیڈ کے ریڈیو چینل RTV نون اسپیڈ کے جرنلسٹ نے لیا، جو ہم بیت النور مسجد سے ہی لائیو نشر کیا گیا، وہاں سے نشر ہو رہا تھا، اور اس کو لائیو اسٹریمنگ پہ بھی دنیا میں سنا گیا. پھر 5 اکتوبر کو یہ ہالینڈ کے ایک ریجنل ٹیلی ویژن اسٹیشن گیلڈرلینڈ کے جرنلسٹ نے انٹرویو لیا، اور اس ٹی وی اسٹیشن کے ذریعے سے بھی اس علاقے میں تقریباً 2 ملین سے زیادہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچا ہے. بلکہ وہ جرنلسٹ خود ہی کہنے لگا کہ یہاں ہماری اہمیت وہی ہے جو آپ کے یہاں BBC کی ہے. پھر 6 اکتوبر کو ہالینڈ کے نیشنل اخبار کے جرنلسٹ نے انٹرویو لیا، اور اس اخبار کی اشاعت پرنٹ تو تھوڑا ہے 50,000، لیکن انٹرنیٹ پر پڑھنے والے تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں ہے. 7 اکتوبر کو پھر ایک ریجنل اخبار نے کے جرنلسٹ آئے، انہوں نے انٹرویو لیا. اس کی اخبار کی اشاعت بھی 1 لاکھ کے قریب ہے. پھر 9 اکتوبر کو ہالینڈ کے اخبار کے جرنلسٹ نے انٹرویو لیا، اور اس کی تعداد بھی کافی سنا جاتا ہے، یہ پڑھا جاتا ہے، مذہبی اخبار بھی ہے. ان انٹرویوز اور میڈیا کے ذریعے جو کوریج ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اچھی تھی. جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ پہلی دفعہ ہالینڈ جماعت نے اتنا وسیع رابطہ کیا ہے، اور اس لحاظ سے بہت اچھا پروگرام تھا ان کا. ہالینڈ کے 3 نیشنل اور 9 ریجنل اخبارات نے دورے کے حوالے سے خبریں دیں، رپورٹس شائع کیں. 9 اخبارات نے اپنے انٹرنیٹ کے ایڈیشن میں خبریں دیں. اخبارات کے ذریعے سے کل 3 ملین سے زائد افراد تک پیغام پہنچا. RTV ریڈیو جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ بھی KPN TV نیٹ ورک کے ذریعے ملکی سطح پر اور ویب اسٹریم کے ذریعے تمام دنیا میں نشر کیا گیا. نیشنل ریڈیو نے 7 اکتوبر کو رات 9 بجے دورے کے حوالے سے 5 منٹ کا پروگرام بھی نشر کیا. اس طرح ریڈیو کے ذریعے بھی تقریباً 10 ملین تک پیغام پہنچا. پھر TV چینل جو ہے ان کا، اس نے بھی دورے کے حوالے سے 5 منٹ کی خبر دی، جس میں پارلیمنٹ کا اور مسجد کے بنیاد کا ذکر کیا. اس کے علاوہ ملک کے نیشنل TV پر بھی خبریں نشر کی گئیں. اسی طرح ان دونوں TV چینلز کے ذریعے بھی ان کا خیال ہے کہ 5 ملین لوگوں تک پیغام پہنچا. تو مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے ان کی اس دفعہ پہلی کوشش میں 8 ملین افراد تک یہ پیغام پہنچا ہے ہالینڈ میں. ہالینڈ میں جماعت ہالینڈ کی دوسری مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کی بھی توفیق ملی. اللہ تعالیٰ اس کی تعمیر بھی جلد مکمل کروائے. 60 سال کے بعد باقاعدہ مسجد جماعت وہاں بنا رہی ہے. سینٹر تو ہیں، 1-2 سینٹر لیے تھے،
مگر باقاعدہ مسجد نہیں تھی، اور یہ وقت کی بڑی ضرورت تھی کہ مسجد ہوتی۔ سنگ بنیاد کی تقریب میں شامل مہمانوں کی مجموعی تعداد 102 تھی۔ ان مہمانوں میں المیرے شہر جہاں یہ بن رہی ہے مسجد، وہاں کے میئر، ججز، وکلاء، ڈاکٹرز، آرکیٹیکٹس، مذہبی لیڈر اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مہمان شامل تھے۔ اس کے علاوہ البانیہ، مونٹینیگرو، کروشیا، سویڈن، اسپین اور سوئٹزرلینڈ کے جو مہمان ایک دن پہلے فنکشن پہ آئے ہوئے تھے وہ بھی شامل ہو گئے۔ المیرے کے میئر صاحب نے اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کی باتیں سن کر دل پر بڑا اثر ہوا ہے جو بھی مسجد کے بارے میں کی گئی ہیں، اور یہ پیغام جو آپ نے دیا ہے ایک پرامن فضا قائم کرنے کے لیے نہایت اثر انگیز ہے، اور ہم سب کو مل کر اس کو عملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ مسجد کے ذریعے یہ پیغام، امن کا پیغام ضرور پھیلے گا۔ پھر وہاں کے ایک لوکل کونسل کے ممبر ہیں، کونسلر، وہ کہتے ہیں کہ یہ پیغام جو ہے تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک سیاسی پارٹی ہے لبرل پارٹی، اس کے لیڈر کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ مستقبل میں آپ کی جماعت ہی اس دنیا میں امن کی ضامن ہے۔ پھر وہاں ایک مسلم ریڈیو بھی چلتا ہے، نیشنل مسلم ریڈیو کے نام سے۔ جس روز مسجد کی سنگ بنیاد کا پروگرام تھا، اسی روز نیشنل مسلم ریڈیو نے 4.5 منٹ کی رپورٹ المیرے مسجد کی تعمیر کے پروگرام کے بارے میں نشر کی، جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی کے بارے میں بتایا، اور حضور اور یہاں میرے بارے میں بھی بتایا گیا کہ مسیح موعود کے خلیفہ ہیں، اور المیرے میں مسجد کے سنگ بنیاد کے لیے تشریف لائے ہیں۔ پھر اس رپورٹ میں جو وہاں خطاب تھا اس کے بعض حصے بھی سنائے مسجد کے موقع پہ۔ اس کے علاوہ بھی میڈیا نے بہت ساری خبریں دیں اس حوالے سے۔ اس کے بعد جرمنی میں 2 مساجد کی بنیاد رکھی۔ وہاں بھی شہر کے معززین اور پڑھا لکھا طبقہ آیا ہوا تھا۔ یہاں بھی اچھے فنکشن ہوئے، جماعت کا تعارف تو وہاں ہے، مزید بڑھا۔ نورڈ ہارن میں ہالینڈ سے جرمنی جاتے ہوئے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ پھر وہاں ایک ٹی وی چینل نے انٹرویو بھی لیا، خبر بھی دی اس کی۔ ایک سابق میئر بھی وہاں آئے ہوئے تھے۔ فنکشن کے بعد وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہہ دیا ہے کہ اس اتوار کو چرچ جانے کی ضرورت نہیں تمہیں، کیونکہ جو کچھ ہمارے لیے ضروری تھا وہ ان کے خلیفہ نے کہہ دیا۔ اس طرح بھی بعض لوگ اظہار خیال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حقیقت میں بھی ان کے دل کھولے، اور یہ حقیقت میں اسلام کی حقیقی تعلیم کو سمجھ کر قبول کرنے والے ہوں۔ ایک جرمن خاتون کہنے لگیں کہ حقیقت میں یہ بہت اچھی تقریب تھی، میں اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی، لیکن آج جس طرح خلیفۃ المسیح نے مجھے سمجھایا ہے مجھے اس کا صحیح علم ہوا ہے۔ پھر ایک جرمن کہتے ہیں کہ میں مذہباً کیتھولک ہوں، اور آج میں نے ایک اور خوبصورت مذہب یعنی اسلام کے بارے میں سیکھا ہے۔ خلیفہ کی تقریر سے مجھے اسلام پر زیادہ تحقیق کرنے کا شوق ہوا ہے۔ انہوں نے ہمیں اسلام کی حقیقت کا بتایا۔ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اسلام کی بنیاد محبت، آزادی اور امن پر قائم ہے۔ مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسلام ہمسایوں کے حقوق پر بہت زور ڈالتا ہے۔ ایک جرمن خاتون کہتی ہیں کہ میں مذہبی نہیں ہوں، اور نہ میں کسی مذہب پر ایمان رکھتی ہوں، بلکہ مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ دنیا میں ایک خلیفہ ہے، لیکن آج جب میں نے اس خلیفہ کو دیکھا اور سنا ہے تو کہتی ہیں کہ آج میں اس کے بعد اسلام کے بارے میں بہترین رائے لے کر جا رہی ہوں۔ میں نے سیکھا ہے کہ مسجد صرف عبادت کے لیے نہیں ہے بلکہ لوگوں کی خدمت کے لیے بھی ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ مسجد ہمسایوں کے خیال رکھنے کی بھی جگہ ہے۔
میں نے سیکھا ہے کہ مسجد امن پھیلانے کا مقام ہے۔ اسلام کے بارے میں تمام سوالات یا خوف جو کسی انسان کو ہو سکتے ہیں امام جماعت کے خطاب سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک کہتی ہیں ایک مہمان جرنلسٹ کہ میرا ارادہ تھا کہ اس تقریب کے بعد میں امام جماعت کا انٹرویو کروں گا، مہمان جرنلسٹ کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں خلیفۃ المسیح کا خطاب سن کر کسی قسم کے انٹرویو کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ انسان کے ذہن میں اسلام کے بارے میں جو بھی ممکنہ خوف یا سوالات آ سکتے تھے ان سب کا جواب خلیفۃ المسیح نے اپنے خطاب میں دے دیا۔ ایک خاتون نے بتایا کہ ان کے خاوند بھی آئے تھے ساتھ، لیکن جب انہوں نے کہا کہ اندر آ جاؤ تو انہوں نے کہا میں تو اندر نہیں جاؤں گا، ان کو کار سے نہیں ڈراپ کر کے تو پارکنگ میں چلے گئے کہ یہ مسلمانوں کا فنکشن ہے، اور کہتے ہیں کہ میرا دل کہتا ہے کہ یہاں آج دھماکہ ہو جانا ہے، اس لیے مجھے تو اپنی جان بڑی پیاری ہے، تم جاؤ تمہیں مرنا ہے تو میں تو نہیں جاتا۔ تو کہتی ہیں اب میں جا کے انہیں بتاؤں گی کہ تم نے آج کا ایک بہترین دن کا پروگرام جو تھا وہ مس کر دیا، کیونکہ وہاں تو سوائے امن اور پیار اور محبت کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ایسی بھی سوچ رکھتے ہیں لوگ۔ ایک جرمن خاتون بھی اس موقع پر آئی ہوئی تھیں خطاب سننا، اور جو خطاب سننے کے دوران ہر بات تو یہی کہتی رہی کہ سچ ہے سچ ہے۔ اس کے بعد اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں پہلی دفعہ اس پروگرام میں آئی ہوں اور آپ کے انتظامات دیکھ کر حیران ہوں، جو آپ کا نظام ہے جس میں ہر انسان ایک سلجھا ہوا انسان دکھائی دے رہا ہے۔ اب یہ تاثرات جو لوگوں کے ہوتے ہیں یہ ہمیں یہ یاد کرانے کے لیے بھی ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اپنا رویہ ایسا رکھنا چاہیے کہ سلجھے ہوئے دکھائی بھی دیں، ہمیشہ صرف یہ عارضی موقعوں پہ نہیں، بلکہ یہ اپنے رویے مستقل بنائیں۔ کہتی ہیں کہ مجھے بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم جرمن اس سے عاری ہو چکے ہیں جو اخلاق سکھائے جاتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں جو اخلاقی قدریں گھر میں اپنے بچوں کو سکھانا چاہتی ہوں انہی قدروں کے خلاف اسکول میں تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن مجھے تو یہاں انسان کی حقیقی عزت دکھائی گئی ہے۔ بس یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آزادی کے نام پر بچوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے بہت کچھ ہے، یہاں کے رہنے والے لوگ خود بڑے پریشان ہیں ان باتوں سے، اس لیے اپنے بچوں کو ہمیں بھی خاص طور پر گھروں میں سمجھانا چاہیے کہ ہر بات جو ہے ان کی سچ نہیں ہے، بلکہ تمہیں اسلامی قدروں کی طرف دیکھنا بہت ضروری ہے اور ان کا خیال رکھو۔ اسی طرح ایک مہمان مرد ہے، کہتے ہیں میں یہاں آ کر بہت خوش ہوں۔ کہتے ہیں کہ عیسائیت تو مردہ مذہب ہو چکا ہے، صرف اوپر اوپر سے باتیں ہیں، کوئی روح نہیں ہے، لیکن یہاں تو مجھے زندہ مذہب نظر آیا ہے۔ پھر جب میں افریقہ کا کوئی ذکر کیا کہ وہاں پانی نہیں ملتا، تو کہتے ہیں افریقہ میں تو پینے کا پانی موجود نہیں۔ جب آپ نے ذکر کیا نہیں، بلکہ وہاں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھیں، جب ان کو پتہ لگا کہ جماعت احمدیہ افریقہ میں پانی پینے کے لیے مہیا کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے، تو ایک عورت اپنے 7-8 سالہ بیٹے کے کان میں کہنے لگی کہ پانی کو ضائع بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ 3-4 اور بچے بھی تھے، ان کو انگلی کے اشارے سے کہہ رہی تھی کہ ان کی باتیں سنو تاکہ تمہیں سمجھ آئے۔ اسی طرح ایک میاں بیوی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک احمدی سے پردے کے متعلق بحث شروع ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ عورتیں یہاں کیوں نہیں ہیں، صرف مرد کیوں نظر آ رہے ہیں، عورتوں کے لیے علیحدہ مارکی کیوں ہیں؟ جب انہوں نے میرا خطاب سن لیا اور پھر انہیں پردے کی روح بھی بتائی گئی کہ کیا وجہ ہے، تو پھر کہنے لگیں کہ مغرب میں عورت کی آزادی صرف سطحی طور پر ہے اور یہ صحیح آزادی نہیں، اور کہتی ہیں کہ اب جو آپ نے پردے کا کانسیپٹ مجھے سمجھایا ہے، اب مجھے سمجھ آیا کہ اسی میں عورت کی شان ہے، بس غیروں کو اسلامی تعلیم کی سمجھ آ رہی ہے۔ اس لیے ہماری عورتوں میں بھی پردے کے بارے میں جو
کمپلیکس ہو جاتا ہے بعض دفعہ، وہ نہیں ہونا چاہیے اور ان کا اعتماد بڑھنا چاہیے، نہ کہ کسی قسم کی جھیپ یا بناوٹ ہو۔ ایک خاتون اپنے خاوند کے ساتھ آئی تھیں، کہتی ہیں کہ آج کی تقریب میں ہر چیز مجھے بہت پسند آئی۔ میں اسلام کے بارے میں بہت زیادہ تجسس رکھتی تھی اور آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ اسلام صرف اچھائی کا ہی نام ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ امام جماعت کی یہ بات پسند آئی کہ ہمیں ایک دوسرے سے مل جل کر امن کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ ہم سب ایک ہی خدا کی مخلوق ہیں۔ ان باتوں کا مجھ پر بہت گہرا اثر ہے۔ موصوفہ کے خاوند نے کہا کہ مجھے بھی بہت تجسس تھا کہ آج آپ کے خلیفہ کس قسم کی باتیں کریں گے، لیکن خلیفہ کی تقریر سن کر میں یہی کہوں گا کہ میں ان کی ہر بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ مجھے اب پتہ چل گیا ہے کہ مساجد تو امن کے گھر ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں جو بھی کہا ہے وہ امن کے متعلق ہی کہا ہے۔ لوگوں کو ایک دوسرے سے ڈرنے کی بجائے ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں اب یہ باتیں سن کر میرے اندر اس مسجد کے بارے میں کسی قسم کا کوئی خوف باقی نہیں رہا۔ پھر ایک دوست وہاں آئے ہوئے تھے، کہتے ہیں میں دہریہ اور مذہب کا مخالف ہوں، لیکن آپ کے خلیفہ نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ہر قسم کے لوگوں کے لیے برداشت کا مادہ رکھتے ہیں، اور ان کے عمل سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ اسلام برداشت کا مذہب ہے۔ خلیفہ کا پیغام تھا کہ ہمیں اپنی رنجشیں اور لڑائیاں ختم کر دینی چاہیے۔ میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ خلیفہ نے جو بھی باتیں بیان فرمائیں ان کی آج سخت ضرورت ہے۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ امام جماعت نے جو باتیں کیں ان کی سخت ضرورت تھی۔ آج دنیا تقسیم کا شکار ہے، لیکن امام جماعت کا پیغام ایسا تھا جو ہم سب کو متحد کر سکتا ہے۔ صرف مسلمانوں کو ہی خلیفۃ المسیح کی باتیں نہیں سننی چاہیے، بلکہ عیسائیوں، یہودیوں اور تمام لوگوں کو آپ کی باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اس ساری خطاب سن کے میرا اسلام کے بارے میں منفی نظریہ تبدیل ہو گیا اور مثبت ہو گیا بالکل۔ یہاں اخباروں نے بھی جو خبریں دیں، نارڈ ہارن کے ایک مقامی اخبار نے تفصیلی خبر شائع کی مسجد کی بنیاد کی، اور یہ لکھا کہ حقیقی مسلمان امن اور محبت اور ہم آہنگی کو فروغ دیتے ہیں۔ ہر شخص کا فرض ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرے۔ میرے خطاب کے حوالے سے باتیں کیں، اس کی اشاعت کافی ہے۔ ان اخباروں کے ذریعے 3,20,000 کے قریب لوگوں تک پیغام پہنچا۔ پھر مسجد صادق جو یہیں نارڈ ہارن کی، یہاں اس کے علاقے کے ٹی وی نے 2 منٹ کی خبر دی اس حوالے سے، اس کو بھی کئی ملین لوگ دیکھتے ہیں۔ اخبارات نے خبریں شائع کیں۔ اخبارات کی مجموعی اشاعت وہاں کے جو مقامی اخبار ہیں 1,70,000 ہے، اور سب سے بڑے روزنامہ بیلٹ کے 2 علاقائی ایڈیشنوں میں بھی خبر شائع ہوئی، اور بنیاد کے حوالے سے پہلے بھی اس میں 2 دفعہ خبریں شائع ہوئیں۔ پھر دوسری مسجد، نہیں یہ نارڈ ہارن کی مسجد کا ہی ہے، اس کی خبر ریڈیو نے بھی دی۔ تو بنیادی مجموعی طور پر یہ 2 مسجدوں کے وہاں سنگ بنیاد رکھے گئے۔ جو اخباروں میں اشاعت ہوئی ہے اس کے مطابق 4,90,000 کی اشاعت والے اخبار تھے جن کے ذریعے سے یہ خبریں مسجد کی بنیاد کی پہنچیں اور اسلام کا پیغام پہنچا۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں ٹی وی اور ریڈیو چینلز کی جو تعداد ہے ان کو سننے والوں کی تعداد تو کئی ملینز میں ہے۔ جامعہ احمدیہ جرمنی کی پہلی کلاس بھی 7 سال پورے کر کے اپنا کورس مکمل کر کے اس دفعہ پاس ہوئی ہے۔ 16 مربیان مبلغین تیار ہوئے ہیں وہاں، اور ان کا کانوکیشن بھی تھا سالانہ۔ اصل مقصد جرمنی جانے کا تو یہی تھا۔ یہ 2008 میں شروع ہوا تھا جامعہ، وہاں بیت الصبوح کی چھوٹی سی بلڈنگ میں چند کمروں میں، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے
جامعہ کی باقاعدہ عمارت تعمیر کی ہے جس میں ساری سہولیات ہیں، کلاس رومز، ہال، لائبریری، ہاسٹل وغیرہ سارا کچھ ہے، اور اچھی خوبصورت بلڈنگز ہیں۔ تو وہاں فنکشن تھا، ان کا کانوکیشن تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اچھا رہا۔ اللہ تعالیٰ ان فارغ ہونے والے مربیان کو صحیح رنگ میں خدمت دین کی توفیق بھی عطا فرمائے اور وفا کے ساتھ اپنے وقف کو نبھانے کی توفیق بھی دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جگہ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کے متعلق اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے ہیں، کوئی انسان عقل یا دور اندیشی یا دنیاوی اسباب ان وعدوں تک ہم کو نہیں پہنچا سکتے۔ کوئی انسانی عقل یا دور اندیشی یا دنیاوی اسباب ان وعدوں تک ہم کو نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اسباب مہیا کر دے گا، تب یہ کام انجام کو پہنچے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ خدا نے اس سلسلے کو قائم کیا ہے اور اس کے فضل سے اس کا نشو و نما ہو رہا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کا نشو و نما ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہتا ہے تو وہ بیج کی طرح ہو جاتی ہے، جیسے قبل از وقت بیج کے نشو و نما اور اس کے آثار کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس قوم کی ترقیوں کو بھی محال اور ناممکن سمجھتے ہیں۔ جس طرح بیج کا نہیں پتہ کہ اگنا ہے کہ نہیں، لیکن جب اگتا ہے تو پھل پھول لاتا ہے، اسی طرح فرمایا کہ اس قوم کی ترقیوں کو بھی لوگ پہلے یہی سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ بس اللہ تعالیٰ کی تقدیر جب فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ہو تو وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ وعدہ ہے اور اس تقدیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جماعت نے پھلنا پھولنا اور بڑھنا ہے، اور یہی کچھ سلوک بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا جماعت کے ساتھ نظر آتا ہے ہر جگہ۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے جس کا رپورٹ میں نے بیان کی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہے، کسی کی ذات کا یا چند انسامیہ کے ممبران کا کمال نہیں ہے جو اس پروگرام کو اگر کوئی کامیابی ہوئی ہے تو ملی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو سمجھتے ہوئے ہم سے جو کوشش ہو سکتی ہے ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی اس کا حصہ بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جمعہ کے بعد میں ایک جنازہ غائبی پڑھاؤں گا جو مکرم مرزا اظہر احمد صاحب کا ہے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ 14 اکتوبر 2015 کو ان کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں سے یہ آخری بیٹے حیات تھے جو ان کی وفات ہو گئی۔ یہ نسل لڑکوں کے جو دوسری نسل تھی حضرت مسلم موعود کی طرف سے، وہ ان کی وفات کے بعد یہ دوسری نسل تو اب ختم، تیسری نسل اور چوتھی نسل اور آئندہ نسلیں ہیں، اللہ کرے وہ دین پر قائم رہنے والی بھی ہوں۔ یہ 17 اکتوبر 1930 کو قادیان میں حضرت ام ناصر رضی اللہ عنہا کے وطن سے پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے قادیان سے حاصل کی، وہیں میٹرک کیا۔ پارٹیشن کے بعد اپنے جامعہ احمدیہ میں داخلہ لے لیا، جامعہ کی تعلیم جامعہ میں پڑھتے رہے۔ جامعہ احمدیہ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد 1 سال کے لیے آپ نے تحریک جدید میں بطور انچارج مشن کام کیا۔ اس کے بعد آپ کی تقرری 21 اکتوبر 1961 کو صدر انجمن احمدیہ میں بطور نائب افسر خزانہ ہوئی تھی۔ حضرت مسلم موعود نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی بیٹا جماعت کے مالی معاملات میں بھی معاونت کرے، اس لیے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ شاید اسی وجہ سے حضرت مسلم موعود نے ان کو خزانے میں ان کا تقرر فرمایا تھا۔ ساری زندگی ان کی دفتر خزانہ میں خدمت کرتے ہوئے گزری اور 1992 میں یہاں سے ریٹائر ہوئے تھے۔ فرقان بٹالین میں بھی ان کو خدمت کی توفیق ملی۔
خلافت سے بڑا گہرا تعلق تھا اور میرے ماموں تھے، لیکن بڑا احترام کا تعلق رکھا ہے انہوں نے۔ پہلے جلسے پر 2003 میں نے دیکھا کہ لوگوں کے رش میں کھڑے تھے، اور جو میری پہ نظر پڑی ہے ان کی یا میری ان پہ نظر پڑی ہے، تو بڑے جذباتی انداز میں انہوں نے ہاتھ ہلایا اور ایک خالص وفا اور تعلق اور خلوص ان کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ غریب پروری کرنے والے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے رحمت و شفقت کا سلوک فرمائے۔ 1956 میں حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے ان کا نکاح کیسرا خانم صاحبہ بنت خان سعید احمد خان صاحب سے پڑھا تھا۔ 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے ان کے۔ ایک داماد ان کے واقف زندگی ہیں ربا میں، اور ایک داماد یہاں لندن میں بھی رہتے ہیں، ڈاکٹر عرفان۔ خطبے میں کچھ حصہ کیونکہ تاریخی بات ہے اس لیے میں بیان بھی کر دیتا ہوں۔ حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے یہ خطبہ نکاح میں ان کے فرمایا تھا کہ آج جس نکاح کا اعلان کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں وہ میرے لڑکے مرزا اظہر احمد کا ہے، جو خان سعید احمد خان مرحوم کی لڑکی کیسرا خانم سے قرار پایا ہے۔ کیسرا خانم سعید پہلے ہماری دوہری رشتہ دار تھیں، لیکن اب اس نکاح کی وجہ سے ان کا ہم سے تہرا رشتہ ہو گیا ہے۔ ان کا ایک رشتہ تو یہ ہے کہ وہ کرنل اوصاف علی خان کی پوتی ہیں، اور کرنل اوصاف علی خان صاحب نواب محمد علی خان صاحب کے بہنوئی اور خالہ زاد بھائی تھے۔ گویا یہ اس شخص کے بہنوئی کی پوتی ہیں جنہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی لڑکی کا رشتہ دیا، بلکہ بعد میں حضرت خلیفۃ مسیح اول کے زمانے میں ان کے بیٹے کو آپ کی دوسری لڑکی کا رشتہ دے دیا گیا۔ دوسرا رشتہ اس کی بنا پر خدا تعالیٰ کے ایک الہام پر ہے، یہ ہے کہ یہ خان محمد خان صاحب کپورتھلوی کے بیٹے عبد المجید خان صاحب کی نواسی ہیں، اور خان محمد خان صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بہت پرانے صحابی تھے۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ افسوس ہے کہ ہماری جماعت اپنی تاریخ کے یاد رکھنے میں نہایت سست واقع ہوئی ہے۔ شاید ہی کوئی اور قوم ایسی ہو جو اپنی تاریخ کو یاد رکھنے میں اتنی سست ہو جتنی ہماری جماعت ہے۔ عیسائیوں کو لے لو، انہوں نے اپنی تاریخ کے یاد رکھنے میں اتنی سستی سے کام نہیں لیا، اور مسلمانوں نے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم کے حالات کو اس تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اس موضوع پر بعض کتابیں کئی ہزار صفحات پر مشتمل ہیں، لیکن ہماری جماعت باوجود اس کے کہ ایک علمی زمانے میں پیدا ہوئی ہے، اپنی تاریخ کے یاد رکھنے میں سخت غفلت سے کام لے رہی ہے۔ بس اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لوگوں کو توجہ دینی چاہیے، پہلے بھی توجہ دلائی ہوئی ہے کہ اپنی تاریخ کو، اپنی خاندانی تاریخ کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور جو صحابہ ہیں ان کا ذکر ہونا چاہیے، ان کے بارے میں لکھا جانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے بتایا ہے کہ خان محمد خان صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پرانے صحابی تھے، اور آپ سلسلے سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ جب وہ 1 جنوری 1904 کو فوت ہوئے تو دوسرے دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسجد میں صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے اور فرمایا، آج مجھے الہام ہوا ہے کہ اہل بیت میں سے کسی شخص کی وفات ہوئی ہے۔ حاضرین مجلس نے کہا کہ حضور کے اہل بیت تو خدا تعالیٰ کے فضل سے خیریت سے ہیں، پھر یہ الہام کس شخص کے متعلق ہے؟ آپ نے فرمایا، خان محمد خان صاحب کپورتھلوی کل فوت ہو گئے ہیں، اور یہ الہام مجھے انہی کے متعلق ہوا ہے۔ گویا خدا تعالیٰ نے الہام میں انہیں اہل بیت میں سے قرار دیا ہے۔ پھر ان کے متعلق یہ الہام بھی ہوا کہ اولاد کے ساتھ نرم سلوک کیا جائے گا۔ بہرحال مسلم موعود فرماتے ہیں کہ ان کی وفات پر اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح علیہ السلام سے تعزیت کرنا اور یہ کہنا کہ اہل بیت میں سے کسی شخص کی وفات ہوئی ہے، بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روحانی رنگ میں اہل بیت میں ہی شامل تھے۔ بس کیسرا خانم کا ہم سے یہ دوسرا رشتہ ہے کہ وہ اس شخص کے ایک بیٹے کی نواسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت میں سے قرار دیا ہے۔ اس کی تاریخی حیثیت کی وجہ سے ہی میں نے یہ بیان، کچھ حصہ مجھے خیال ہے کہ میں نے ان کی اہلیہ کی چند سال پہلے وفات ہوئی تھی، اس میں بھی بیان کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے اور اپنے پیاروں کے قدموں میں جگہ دے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله